اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کی تھی کہ جو رزق میں کمی کا باعث ہیں، وہ اسباب کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور آج ہم احادیث کی روشنی میں وہ اسباب بیان کریں گے، وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ وہ اسباب، وہ چیزیں کہ جو باعث برکت ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ چیزیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب رہیں اور ان کاموں پر عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز جو احادیث میں بیان ہوئی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، ہمارے مال میں برکت ہوگی اور ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان البرکۃ اسرع الی البیت الذی یمطار منہ المعروف من الشفرۃ فی سنام البعیر او من السیل الی منتہاہ۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اونٹ کے کوہان میں تلوار کے جانے یا سیلاب کے ختم ہونے سے پہلے برکت اس گھر میں پہنچتی ہے جس میں لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جاتا ہے، جس گھر میں لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہے، جس گھر میں لوگوں کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں دو مثالیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی مثال یہ کہ جس طرح سے اونٹ کے کوہان میں ضربت ماری جاتی ہے، تلوار ماری جاتی ہے تو وہ فوراً اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور دوسری جو مثال آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ سیلاب کے پانی کی مثال ہے۔ جس طرح سے سیلاب کا پانی آتا ہے فوراً چلا جاتا ہے، اسی طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے، جو شخص لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اس کے گھر میں اسی طرح سے فوراً برکت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، نیک سلوک کریں، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ پہلی چیز رسول اللہ کی احادیث میں یہ ملتی ہے، نیک برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا انسان کے گھر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسری چیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے وہ ہے گھروں میں بیٹیوں کا ہونا۔ بیٹیاں بابرکت ہیں، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، جس طرح سے دور جاہلیت کے لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیٹیاں تو باعث برکت ہیں۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس دور میں جس دور میں ان بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور میں اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کا درس دیا، بیٹیوں کے لیے زندگی کا پیغام دیا۔ اور آج پوری دنیا میں بیٹیاں موجود ہیں، اور جب بھی جس گھر میں بھی کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ جس طرح سے بیٹے کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہو اس گھر میں خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ جب بیٹی گھر میں آتی ہے تو برکتیں گھر میں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من بیت فیہ البنات الا نزلت کل یوم علیہ حسنۃ عشرۃ برکۃ ورحمۃ من السماء۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جس میں بیٹیاں ہوں مگر یہ کہ روزانہ آسمان سے اس پر 12 برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں آسمان سے 12 برکتیں اور 12 رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْقَطِعُ زِيَارَةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ۔
اور اس گھر سے کبھی بھی ملائکہ کا دیدار کرنا منقطع نہیں ہوتا، اور مسلسل ملائکہ اس گھر کے دیدار کے لیے آتے ہیں، اس گھر کا دیدار کرتے ہیں جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بیٹیاں تو ملائکہ کے دیدار کا باعث ہے۔ بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر کا دیدار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ملائکہ۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا وَيَكْتُبُونَ لِأَبِيهِمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ، ان کے والد کے لیے ہر دن و رات میں 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، 1 سال کی عبادت بھی لکھی جاتی ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے 3 فضل ہوتے ہیں۔ پہلا فضل یہ ہے کہ اس گھر پر 12 رحمتیں، 12 برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا جو فضل ہے رب کریم کا وہ یہ ہے کہ اس گھر کا دیدار کرتے ہیں ملائکہ۔ اور تیسرا فضل یہ ہے کہ ہر دن و رات میں جو بھی دن و رات گزرتا ہے، دن اور رات گزرتا ہے، ہر اس دن و رات میں ان کے والد کے لیے، لڑکیوں کے والد کے لیے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اتنی برکتیں اور فضل پروردگار نازل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے بیٹیوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹیوں پر نظر کرم کرنا چاہیے، بلکہ بیٹیاں تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے نسل انسانیت پروان چڑھتی ہے۔ بیٹیاں تو وہ ہیں کہ جو برکت کا باعث ہیں، بیٹیاں تو وہ ہیں کہ جو آپ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، بیٹیاں تو وہ ہیں کہ جو رحمت للعالمین نبی کو عزیز تھیں۔ رحمت للعالمین نبی کہ ہاں صرف ایک ہی بیٹی ہوئی اور وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ رسول اللہ نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہے کہ بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کو اہمیت دو، بیٹیوں کی عزت کرو، کیونکہ یہی بیٹیاں باعث برکت ہے، یہی بیٹیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گھروں پر برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، کوئی ہو نہ ہو، آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں گے اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گے تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ گھر میں جب بھی داخل ہوں، گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، اس سے انسان کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم فانہ ینزل البرکۃ وتأنسہ الملائکہ۔ آپ کریم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ سلام کرے۔ جب بھی، جس وقت بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ملائکہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس کو 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے اور دوسرا جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گھروں میں داخل ہوں، جب بھی اپنے گھر میں آئیں تو سلام کر لیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ ظاہراً بہت مختصر جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں گے اور سلام کریں گے تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اور برکت کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز جو باعث برکت ہے، گھروں میں برکت کا باعث ہے، وہ بچوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی رکھنا۔ جب بھی کس گھر میں بیٹا پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو دوسرے ناموں پر ترجیح دینی چاہیے۔ اور یاد رکھیں عزیزو کہ نام کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا نام رکھیں گے تو اس پر اچھا اثر ہوگا، اور اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی ایسا نام رکھ دیا کہ جس کے اثرات برے رہے، جس نام کا حامل شخص ماضی میں برے اعمال میں مربوط رہا، مثلا نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیا تو اس کے نام کا اثر بھی اس بچے پر ہوگا۔
इसलिए कोशिश किया करें अपने बच्चों के इस्लामी नाम रखा करें, खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी से बढ़कर कोई और नाम हो ही नहीं सकता। और फिर आइमा अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम, अगर बेटियां हो तो जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ज़ैनब आलिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दीगर जो भी मोहतरम ख़वातीन इस्लाम की गुजरी हैं उनके नाम रखें। आइमा अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने बच्चों के इस्लामी नाम रखा करते थे, इसीलिए हमें भी चाहिए कि आइमा अहल बैत अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलते हुए, सीरत पर चलते हुए अपने बच्चों के इस्लामी नाम रखें। और जब हम अपने बच्चों का नाम रसूलुल्लाह के इस्मे गिरामी पर रखेंगे, रसूलुल्लाह के नामी पर रखेंगे, नाम गिरामी पर रखेंगे, तो हमारे घरों में बरकतें होगी। और ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं, जो भी मेरे नाम के जरिए इस्म गुजारी करे, यानी मेरा नाम रखे और वो अपने इस अमल के जरिए मेरी बरकत की उम्मीद रखता हो, तो उसकी तरफ बरकत आती है जो क़यामत तक बाकी रहती है। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्मे गिरामी पर नाम रखें। मोहम्मद, अहमद, ये रसूलुल्लाह के इसमें गिरामी है। गुलाम मोहम्मद रख दें, अहमद अली रख दें, इस तरह के जो भी मोहतरम नाम है ये नाम रखें, इससे भी आपके घरों में बरकत होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की परेशानियां हल फरमाए और तमाम मुसलमानों के घरों में अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।